چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. حجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں. کی اس مجلس کو وہ بی بی زینب کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. بس ایک ہی ذہن میں آ رہا ہے قطع میرے اس وقت کہ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے. جس کے دل میں غرور ہوتا ہے کربلا سے وہ دور ہوتا ہے. جس کے دل میں غرور ہوتا ہے کربلا سے دور ہوتا ہے. جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں اس کے چہرے نور ہوتا ہے. نور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بہترین. اب پتہ لگا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں ماشاءاللہ اتنے نورانی ہیں. ماشاءاللہ سلامت رہیں. محمد کے صدقے میں گناہگار ہوں. یہ کبھی نہ کہے گا مولانا نے منع کیا ایسا نہ کہا کریں. ہاں بے شک جو کچھ بھی ہے انہی کی بدولت. بے شک. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی آپ صاحب. سب برادران اور بہنوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آج جناب زینب کی شہادت کی مجلس ہوگی تو ہمارے ڈاکٹر عابدی صاحب جو ہے نا وہ ان کی زیارت ضرور پڑھیں گے. مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو حضرین میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں سلطان نظامت جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آج کی مجلس کی نظامت فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی تمام محترم سامعین کی خدمت میں بہت بہت سلام. علیکم السلام. پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر مظفر جاوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو. آپ کا آج آپ نے مجھے نظامت کے لیے فرائض انجام دینے کے لیے مجھے منتخب کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سفارش بھی دیکھیں کہاں سے آئی. عرش سے آئی سفارش. بتائیں. ہاں بے شک. تو محترم سامعین آج کی مجلس کے بانی ہیں جناب خواجہ مسرور کرار صاحب. تو پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ بحق محمد والے موت کے صدقے میں آپ کے تمام مومین کے درجات بلند فرمائے. مجلس کے آغاز کے لیے میں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کا. مجھے تجسس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج کون سا سورہ. بے شک مجھے بھی اشتیاق رہتا ہے. بالکل بہت شکریہ جی. میں آپ لوگوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. حضور مقابلہ نہیں ہے یہ. مقابلہ نہیں ہے سعادت ہے. میں سیکھ رہا ہوں. غنفر جعفری بھائی صاحب نے مجھے بہت ہی اس میں میرے خیال ان کا خلوص ہے کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت تفسیر جو بیان کرتے ہیں. یہ آج میں سورہ المعون کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ 107ویں سورہ ہے. کچھ کہتے ہیں مدنی لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ زیادہ کچھ کہتے ہیں مکی لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ مدنی حالات سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں شروع کی جو آیتیں ہیں 2 آیتیں ان کے متعلق ہے جو کہ ایمان نہیں رکھتے آخرت. تو ان کا اخلاق کیسا ہو جاتا ہے. اور پھر آخری جو 4 آیتیں ہیں وہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں جو مدینہ میں سے تھے اندر سے منافق ہیں
اور ان کی عبادات کے متعلق ہے کہ وہ ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ اس کا لب لباب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ترجمہ: کیا تم نے دیکھا اس کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آبادہ نہیں کرتا. تو وائے ہے ان نمازیوں کے لیے. یہ اب تذکرہ ان کا ہے جو منافقین ہیں، کہ وائے ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے اعتنائی برتتے ہیں، وہ دکھاوے سے کام لیتے ہیں اور اپنے کو کسی بھی امداد سے روکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ظہیر جعفری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تلاوت کلام پاک کی سورہ ماعون کا ترجمہ کیا، ترجمہ سے اس کو ایکسپلین کیا. ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات عطا فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. اب سلام کے لیے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید الشہداء علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم محمد وآل محمد. آج چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ کے حال کا ایک سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک دفعہ اور درود بھیجیں آپ لوگ. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر مہر بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، اور کیا کفن کی طرح ایک چادر اس لحد پر چڑھاؤ گے تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو.
ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، اور جب کبھی قید خانے میں آنا، بیردہ بیبیوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیوں کو مٹانا، اس کی تنہائیوں کو مٹانا، اور چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، او قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، اور جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، روز شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ،
اللهم صل على منفرد آواز ماشاء رقت آمیز سلام آپ نے پیش کیا. پروردگار عالم ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حسین کے کوئی غم اللہ آمین. اس سے قبل کے قبلہ محترم ممبر افروز ہوں، میں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ماشاءاللہ بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. بڑی مہربانی، بہت خلوص آپ کا. تو حزین میں اس سے پہلے کہ میں ایک مسدس کے چند بند پیش کروں، میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے بانی جناب خواجہ مسرور کرار صاحب ہیں، جو ہماری اردو فاؤنڈیشن کے بہت ہی مضبوط ستون ہیں، اور رائٹ فرام دا ڈے ون ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں. مولا ان کو اور توفیقات میں مسرور صاحب کے مرحومین محترمہ نفیسہ خاتون بنت مطلوب حسین، خورشید بانو بنت مظہر عباس، طاہر ابرار ابن ابرار حسین، ناصر ابرار ابن ابرار حسین، اور سلیم ابرار ابن طاہر ابرار، سب کے لیے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ان تمام مرحومین کو معبود جوار رحمت ایم معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اور میں ایک بار مشکور ہوں اپنے دوست خواجہ مسرور کرار صاحب کا. شکریہ مسرور صاحب. عظیم مرسی کے چند بند پیش کرنے کی دختر سید لولاک کی وہ نور العین، دختر سید لولاک کی وہ نور العین، اس کی بیٹی ہے لقب جس کا شہ بدر و حنین. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. دختر سید لولاک کی وہ نور العین، اس کی بیٹی ہے لقب جس کا شہ بدر و حنین، وہ نواسی ہے کہ نانا ہے رسول کونین، وہ نواسی ہے کہ نانا ہے رسول کونین، وہ بہن جس کا ہے ایک بھائی حسن ایک حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب. واہ جی واہ. نور پروردہ فضاؤں میں پلی ہے زینب، نور پروردہ فضاؤں میں پلی ہے زینب، پنجتن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہے زینب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لے کے یوں قافلہ سے سوئے شام چلی، بن کے چہرے کی ردا گردش ایام چلی، روح ایمان و عمل ساتھ بہر گام چلی، بن کے آئی نئے پیغمبر اسلام چلی. شام میں جب اسد اللہ کی پیاری آئی، شہر فرعون میں موسیٰ کی سواری آئی. کیا روانیت، کیا روانیت. شام کے تخت پہ بیٹھا تھا بظاہر جو یزید، تھا وہی ظلم کا فرعون بانداز جدید، بے حیائی سے جو کرتا تھا نبی پر تنقید، وارث بنت پیمبر پہ تھی لازم تردید، بڑھ کے زینب نے سرے ظلم قدم گاڑ دیا، مثل عباس سرے شام علم گاڑ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھ کے تب وقت فرعون کو یوں للکارا، توڑ کر رکھ دیا پندار تکبر سارا، چشم تاریخ نے دیکھا یہ عجب نظارہ، غیب سے آئی صدا ظلم کا لشکر ہارا، کربلا کو لب اظہار ملا، مل کے رہا کوفہ و شام کا دربار ہلا، ہل کے رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا برجستہ تھا یہ بنت علی کا ارشاد، اے جگر خوارہ کے پوتے طلقہ کی اولاد،
فتح مکہ پہ نہ کرتے جو پیمبر آزاد، تو کہاں اور کہاں ہوتے وہ تیرے اجداد، آزمائش کا قرینہ ہے یہ مولت کیا ہے، میرے نانا کا تصدق ہے حکومت کیا ہے۔ حکومت کیا ہے، کیا بات ہے، کیا کلام ہے اور کیا روانی ہے کلام کی۔ کربلا سے جو مدینے کا سفر ختم ہوا، مل گئی سرحد یثرب سے خدا سے حدے کرب و بلا، بنت حیدر کا تھا یہ قبر نبی پر نہا، ہو گیا قتل میرا بھائی دہائی نانا، بانی سلسلہ رسم ازا ہے زینب، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب۔ اوڑھ لی وقت نے جب رات کی تاریک ردا، قبر زہرا پہ گیا قافلہ اہل عزا، صبر اور ضبط کا ہر بند یہاں ٹوٹ گیا، رہ گئی تربت مادر پہ جو بیٹی تنہا، پھر غضنفر جو گلے لگ کے سفینہ رویا، کربلا روئی نجف رویا مدینہ رویا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر الجزا۔ واہ واہ واہ، میں مائک دے رہا ہوں آج کے ناظرین ہمارے سلطان صاحب کو۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بہت عمدہ کلام ماشاءاللہ۔ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کلام پیش کیا حضرت زینب اللہ علیہ کی شان میں۔ اب میں بہت بہت یعنی آپ نے حد کر دی، بہترین کلام پیش کیا۔ خطابت کے لیے قبلہ و کعبہ جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر افروز ہوں اور اپنے خطابت سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد محمد وجل فرجہ، نعرہ حیدری یا علی جزاک اللہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ صلی اللہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، الملقب بطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لعلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عمت بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، بانی مجلس جناب خواجہ مسرور صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ الہی آمین۔ اور خدا عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ خواجہ مسرور صاحب اور ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، پالنے والے
उनके मरीजों को शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आका के ज़हूर में ताजील फरमा इलाही आमीन, और हम सभी को आका के गुलामों में शुमार फरमा। इलाही आमीन। अपनी दुआओं को मुस्तजाब होने के लिए दुरूद पढ़ दें मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने शहजादी कौनैन की शहजादी के लिए जो कौल आपकी खिदमत में पेश किया है, एक इमाम मासूम ने शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक सनद दी है। सुभान अल्लाह। और जब एक मासूम किसी के लिए सनद दे दे तो वो हुज्जत बन जाती है। लिहाजा इल्म जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए हमारे पास मासूमीन से सनद है कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, फ़हिम गैर मुफ़हिमा है। यानी आपको न किसी ने पढ़ाया है, ना आपने किसी के सामने ज़ानुए अदब तय किए हैं सिवाय मासूमीन के। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने की ज़िंदगी हो या कूफे की ज़िंदगी हो या कहीं दूसरी जगह पर जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, किसी के सामने ज़ानुए अदब तय किया हो, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए कि चौथे इमाम ने इस बात की ज़मानत ली है। ऐ फूफी जान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं और आप फ़हिमा गैर मुफ़हिमा हैं। ना आपको किसी ने इल्म सिखाया है और ना आपको किसी ने कोई बात समझाई है। देखिए ये भी एक जुमला है जाने गिरामी, अगर सिर्फ आलिम गैर मुअल्लिमा होता तो ये था कि हाँ चलिए इल्म आपने हासिल नहीं किया, लेकिन अगर कोई मशवरा दे दे ज़ैनब को, कोई समझा दे हमारी शहजादी को, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कि आप फ़हिमाए गैर मुफ़हिमा हैं, कोई इतनी सलाहियत नहीं रखता कि हज़रत ज़ैनब को समझाए, बल्कि ज़ैनब नाम है उस शहजादी का कि जो दरबारों में भी गई हैं तो इनकलाब लेकर के आई है। अब मिलता है जनाब आगे काज़िम क़ज़वीनी ने अपनी किताब में लिखा है, उनके किताब है ज़ैनबुल कुबरा मिनल महद इलल लहद लम्मा वुलिदत सैयदतो ज़ैनब, जब शहजादी जनाब ज़ैनब की विलादत बासादत हुई, अखबर नबी अल करीम बिज़ालिका, पैगंबर को ये खबर दी गई, फ़अता मंज़िला इब्नतही फ़ातिमा। अब जुमलों पे गौर कीजिएगा, पैगंबर अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए और अपनी बेटी से कहते हैं या बुनैया एतेनी बेबिन्ते का अल मौलूदा, मेरे पास उस बेटी को लेकर के आओ जो नौजाद मौलूद है, जिसकी विलादत हुई है। बस पैगंबर इस्लाम की खिदमत में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने शहजादी जनाब ज़ैनब को दिया, व ज़म्महा इला सदरही शरीफ, और पैगंबर खुदा ने अपने सीने से जनाब ज़ैनब को लगाया। अजीजों, पैगंबर जिसे अपने सीने से चस्पा कर दे उसे ज़ैनब कहते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने सीने से लगा कर के पैगंबर आवाज देना चाहते हैं। आज से इल्म की मालिक भी ये है, हामी रिसालत भी ये है, तवज्जो चाह रहा हूँ, मुदाफ़े विलायत भी ये है, मुदाफ़े इमामत भी ये है, खतीबा भी ये है, अकीला भी ये है, ज़किया भी है, बतूल भी है। चाह रहा हूँ आप हज़रात के जाने गिरामी। और उसके बाद वदा खद्दहु अला खद्दहा, अब एक दो जुमले हैं मैं आपकी खिदमत पेश कर दूं। पैगंबर इस्लाम ने अपने रुखसारे मुबारक को रुखसारे जनाब ज़ैनब पे रखा, फबका बुका अन शदीदन आलिया, और बहुत तेज आप रोए, अला खद्दे, इतना आप रोए पैगंबर इस्लाम कि आपके आंसू आपके रुखसारों पर जारी हो गए। तो जनाब फातिमा ने पूछा मिम्मा बका होगा, आप रो क्यों रहे हैं? ला अबकल्लाह ऐने कया बका, ऐ बाबा जान आप की आंखें कभी भी न रोएं, ये आप क्यों रो रहे हैं?
फ़क़ाला, पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, या बिनता या फातिमा, इन्न हाज़िहिल बिन्त सतुबला बिबलाया व तरिदु अलैहा मसाइबुन शत्ता व रज़ाया अदहा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये आपकी बच्ची जो है, इसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें वारिद होंगी, बहुत सारी बलाएं होंगी। अब शहजादी सलामुल्लाह अलैहा का जब कभी भी तस्करा होता है तो उनके फजाइलों में भी मसाइब हैं और उनके मसाइब में भी फजाइल हैं। ये दोनों जुमलों को मैं साबित करूंगा। फजीलतें हैं कि पैगंबर आगोश में उठाए हुए हैं तो भी मसाइब के जुमले हैं, और मसाइब में किस तरह से आपकी फजीलतों के जुमले हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपको आखिरी मराहिल में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और उसके बाद आप रोए, और रोने के बाद एक मर्तबा आप कहते, बेटी आपने इसका नाम क्या रखा? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं मौलाए कायनात पे मैंने सबकत हासिल नहीं की। मैंने उनसे कहा था तो वो कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह पे सबकत हासिल नहीं करूंगा नाम रखने में। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, अब मैं भी अपने खुदा पे सबकत हासिल नहीं करूंगा। जो चाह रहा हूँ जाने गिरामी, यानी ना शहजादी ने नाम रखा, ना मौलाए कायनात ने नाम रखा, ना पैगंबर ने नाम रखा। बस आप ये फरमा रहे थे कि मैं भी अपने अल्लाह पे सबकत हासिल नहीं करूंगा। इतने में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और जिब्राइल आवाज देते हैं, ऐ पैगंबर खुदा, अल्लाह आपको सलाम पहुंचा रहा है और कह रहा है इस बेटी का नाम ज़ैनुल लिल अब रख दीजिए, अपने बाप के लिए जीनत। और ये ज़ैनुल लिल अब इतना इस्तेमाल हुआ, इतना इस्तेमाल हुआ, इतना कसरत इस्तेमाल हुआ, इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि कसरत इस्तेमाल की वजह से ज़ैनुल लिल अब की जगह ज़ैनब बन गया। ज़ैनब हो गया। बुलंद नारे सलावत। तो आपने इस आने वाली बेटी का नाम ज़ैनुल लिल अब रखा, कसरत इस्तेमाल से ज़ैनब बन गया। अब यहाँ पे दो कौल पेश करना चाहूंगा आपकी खिदमत में। पहला तो यह है कि ज़ैनब लफ्ज मुरक्कब है। अब मैं चूंकि उर्दू फाउंडेशन में ये मजलिस पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि उनकी वजाहत करूं, और मेरे सामने माशाल्लाह सब बुजुर्गान मजहब व मिल्लत तशरीफ फरमाए तो बेहतरीन अल्फाज को समझते हैं। देखिए, पहला कौल तो शहजादी के लिए, इन्ना ज़ैनब कलिमतुन मुरक्कबतुन मिन ज़ैन व अब। ज़ैनब एक कलमे मुरक्कबा है जो ज़ैन और अब से मिलकर बना, यानी जो चीज किसी से मिलके बनती है उसे मुरक्कब कहते हैं। तो एक लफ्ज है ज़ैन और दूसरा लफ्ज है अब, इन दोनों से मिलके बना तो ज़ैनब हुआ। इसके लिए सभी कहते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक और माना पेश करता हूँ। और वो दूसरा माना ये आया, इन्ना ज़ैनब कलिमतन बसीततन। ज़ैनब का लफ्ज जो है ये कलमे बसीता है, यानी किसी से मिलके नहीं बना। वलैसत मुरक्कबतन, ये मुरक्कब नहीं है। वहया इस्मुन लिशजरतिन औ विरदतिन, बल्कि ये एक फूल का नाम है। तवज्जो चाह रहा हूँ जाने के राम, एक फूल का नाम है। अब उसकी मैं दलील देता हूँ, लिसानुल अरब में आपको मिल जाएगा। लिसानुल अरब एक ऐसी डिक्शनरी का नाम है, ऐसे माना व अल्फाज के मजमुए का नाम है, जिसमें ये लिखा गया, अज़्ज़ैनबु शजरुन हसनुल मंजर। ज़ैनब एक ऐसा दरख्त है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। भाई देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और तैबुर राहा, और जिसकी खुशबू अजीम होती है, यानी उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। वह बेही सुम्मियतुल मरआ, और ये नाम खातून का रखा जाता है। लिसानुल अरब ने एक बात तो बहुत वाज़े कर दी कि अज़्ज़ैनब शजरुन हसनुल मंजर, एक ऐसा दरख्त है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। दरख्त से मिसाल दे करके बता दिया, जो ज़ैनब जैसे शजर के नीचे आ जाए वो हमेशा अमान में रहता है। जनाब ज़ैनब सलामुन अलैहा बुलंद तर सलावत। इसलिए कि शजर का काम यह है कि जब आफताब अपनी पूरी तमाजत पे हो
اور جو شجر کے نیچے آ جاتا ہے تو شجر تمازت آفتاب کو لے لیتا ہے لیکن اپنے نیچے رہنے والوں کو دھوپ سے بچاتا ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے ذانے گرامی، ایک ایسا شجر ہے جو شہزادی کے زیر سایہ آ جائے، جو شہزادی کے زیر سایہ آ جائے تو پھر اسے تمازت کائنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. توجہ چاہ رہا ہوں. اور طیب الراحہ یعنی اتنی بہترین خوشبو کا نام ہے زینب، جہاں سے زینب جائیں گی وہاں اپنے دین کی خوشبو پھیلاتی ہوئی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھ دیں محمد اس سے اندازہ لگائیے گا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جس کے نام میں، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے نام میں یہ خاصیت پائی جا رہی ہو. آئیے اس کی عظمت کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد محمد وعجل فرجہ. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے القاب بہت ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے القاب بہت ہیں، اور ان القاب کو دیکھیے آپ کے ملک سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں علی کی بیٹی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا نام ہی علی کی بیٹی. اس کتاب کے اندر عزیزان گرامی انہوں نے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ایک عظمت لکھی ہے، اور اس عظمت میں انہوں نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 644 پہ غالباً یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں اقول زینب وما زینب، میں بتاتا ہوں زینب کون ہے، کہ زینب کسے کہتے ہیں. وما ادراک ما زینب، اور تم زینب کو جانتے نہیں ہو کہ زینب کون ہے. وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہی لفظ استعمال کیا گیا جو لفظ مادر گرامی کے لیے استعمال کیا گیا تھا. جب شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں بیان کی گئیں اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے جب ارشاد فرمایا تھا تو شہزادی کے لیے کہا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر سے مراد یہاں فاطمہ زہرا ہے. لیلۃ القدر سے مراد یہاں فاطمہ زہرا. یہ چھٹے امام کی روایت حدیث ہے، جو کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لہذا میں اس جملے کو یہاں تھوڑا سا آپ کی خدمت بیان کروں. وما ادراک ما زینب، وہاں ماں کے لیے بات کہی گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں وما ادراک ما زینب، تمہیں کیا معلوم زینب کسے کہتے ہیں. اچھا، وہاں جو ایک فضیلت بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ سے مراد کیا ہے اور قدر سے مراد کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا لیلۃ سے مراد ہے فاطمہ اور قدر سے مراد ہے اللہ. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر دوں. جب شہزادی کی فضیلت ہے تو والدہ ماجدہ کی فضیلت کا ایک جملہ یہاں پر رک کر کے کہتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں. چھٹے امام نے جو ارشاد فرمایا یہاں لیلۃ سے مراد فاطمہ اور قدر سے مراد ہے اللہ. تو لیلۃ القدر یعنی فاطمہ اللہ، دو چیزیں ہو گئیں. اب سنیے، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کا، کی، کے، کو کا معنی آتا ہے تو یا اضافت کی وجہ سے آتا ہے یا ترکیب کی وجہ سے آتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ حضرات کی خدمت میں. جیسا کہ آپ حضرات عربی زبان میں دیکھیں گے غلام و علیین، علی کا غلام، ٹھیک ہے نا، غلام و علیین، علی کا غلام. تو یہ کا معنی کس نے دیا؟ غلام و علیین میں کا معنی کس نے دیا کہ علی کا غلام. تو یہ جب ہم نے غلام کو اضافہ کیا علی کی طرف تو اضافے نے کا معنی دیا، یعنی غلام و علی، علی کا غلام. یا آپ کوئی ترکیب میں ایسا لفظ استعمال کریں گے،
اب یہاں پر میں آپ کی خدمت پیش کروں لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر سے مراد ہے فاطمہ۔ پھر امام سے پوچھا گیا لیلۃ کیا ہے، قدر کیا؟ تو آپ نے کہا لیلۃ سے مراد ہے فاطمہ اور قدر سے مراد ہے اللہ۔ تو اب آپ ترکیب کیجئے، ترکیب کیسے کریں گے آپ؟ لیلۃ کی جگہ پہ رکھیے فاطمہ کا نام اور قدر پہ رکھیے اللہ کا نام۔ بھائی قدر کی جگہ لائیے اللہ اور لیلۃ کی جگہ لائیے فاطمہ۔ تو اب کیا ہوگی ترکیب؟ جب لیلۃ کی جگہ فاطمہ رکھیں گے تو ہم کہیں گے فاطمہ، اور جب قدر کی جگہ اللہ لائیں گے تو کہیں گے اللہ۔ تو اب ترکیب کریں گے فاطمۃ اللہ، اللہ کی فاطمہ۔ اللہ کی فاطمہ۔ اب امام کیا بتانا چاہتے؟ تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیا معلوم اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ اور ایک جملہ اور میں پیش کر دوں، لیلۃ القدر سے کیوں تشبیہ دی ہے زہرا کی؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں ہر عمل 1000 عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ 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 چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے ساتھ۔ لیلۃ القدر میں ہر عمل، آپ نے 1 درہم دیا، آپ نے $1 صدقے کا دیا، تو $1 صدقے کا نہیں ہے آج، یہ 1000 صدقے کے جا رہے ہیں، جو کہ 1000 گنا بڑھے گا۔ آپ نے 1 درہم دیا تو یہ 1 درہم نہیں ہے، 1000 درہم کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، آپ کو 1000 رکعت نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ عزیزانی گرامی ملاحظہ فرمائیے، یہ شب قدر کا فائدہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر کی ہے کیا حقیقت؟ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے فاطمہ زہرا، یعنی اللہ کی فاطمہ۔ تو یہاں لیلۃ القدر سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہاں شب قدر میں جو عمل کیا جائے 1000 گنا، اور جو یہاں معرفت زہرا رکھ لے اس کا ایمان 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی فرمائیے گا۔ اب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور وہ کتاب جو ڈاکٹر قائمی صاحب کی ہے، جو کہ پاکستان سے اس کا ترجمہ ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو عظیم و خردمند خاتون کے طور پر، یعنی ہوش مند، ذکی، چالاک، نفیسہ کے طور پر آپ کو عقیلہ کا نام دیا گیا۔ عقیلہ، عقیلہ ہے صفت مشبہہ۔ اما ایک ایک لفظ شہزادی سلام اللہ علیہا کا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے عزیزو، ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، بات رہ جائے گی رہ جائے، پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک خاندان ہوتا ہے جس میں سارے خوبصورت ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت افراد کا خاندان۔ فرض کر لیجئے ہمارے جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کا خاندان ماشاءاللہ سارے حسین ہیں، اور جناب رافت صاحب کہہ بھی رہے تھے ماشاءاللہ نورانی شخصیت ہے آپ کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شروع میں آپ نے دیکھا، فرض کر لیجئے ایک خاندان جس میں سارے خوبصورت ہوں اور اس میں بھی کوئی قمر بنی ہاشم ہو۔ آپ میرے ساتھ ہے نہیں، اس میں بنی، اور ایک خاندان جس میں سارے عقل مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی۔ جی جی بھائی ایک خاندان بنی ہاشم کا خاندان جس میں سب خوبصورت، یہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی مثال دے دی تھی، اور اس میں بھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اس میں بھی قمر بنی ہاشم، اور جس خاندان میں سب عقل مند ہوں، کوئی مولا کائنات کی شکل میں ہو، کوئی فاطمہ زہرا کی شکل میں ہو، کوئی امام حسن کی شکل میں ہو، کوئی امام حسین کی شکل میں ہو، کوئی غازی عباس کی شکل میں ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس میں اگر کوئی عقیلہ ہو جس کا لقب ہی عقیلہ بنی ہاشم ہو، جس کا لقب ہی عقیلہ بنی ہاشم ہو، تو اس کی شخصیت کتنی عقل مند ہوگی اس کا کوئی اندازہ
نہیں لگا سکتا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو آپ کو عقیلہ جلیلہ بھی کہا جاتا ہے, عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے, عقیلہ طالبین بھی کہا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. محدثہ بھی کہا جاتا ہے, بطلت و کربلا بھی کہا جاتا ہے, اہل التقا بھی کہا جاتا ہے. انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ, یہ بھی تو ایک لقب ہے جو میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد والے محمد صلوات. یعنی عالم غیر معلمہ, فہم غیر مفہمہ, کعبۃ الرضایا, نائب الزہرا, نائبۃ الحسین, ملکۃ النساء, عقیلۃ النساء, عدیلۃ الخامس من اہل القصا, شریکۃ الشہداء, کفیلۃ السجاد, ناموس رواق العظما, سیدۃ العقائل, سر ابیہا. یہ لفظ تو میں نے عجیب کہہ دیا, سر ابیہا, جو اپنے باپ علی کا راز بن رہی ہوں اسے زینب کہتے ہیں. اور میں آپ کے ذوق کے اعتبار سے شہزادی کا ایک لقب اور پیش کرنا چاہوں گا, اجازت دیجیے. رضیعۃ الولایہ, رضیعۃ الولایہ, رضیعۃ الولایہ, رضیعۃ الولایہ, رضیعۃ الولایہ. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی. رضیعۃ الولایہ یعنی دامن ولایت میں پلنے والی, دامن ولایت میں پلنے والی کا نام ہے زینب کبریٰ. صلوات پڑھ دے ایک اور درود پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ ہے وہ شہزادی جو دامن ولایت پہ پل رہی, اور 11 ہجری جب پیغمبر کی آئی اور پیغمبر کی وفات ہو گئی, آپ کی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد شہزادی ان مراحل میں آئی, جو کہ 11 ہجری میں آپ کی عمر مبارک صرف 5 برس کی تھی جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی ہے, آپ کی شہادت ہوئی ہے. 5 برس کے تھے آپ. جب آپ 12 برس کی سن مبارک میں پہنچی ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا, تو 12 برس کے سن مبارک میں جب آپ 12 برس کی ہوئی ہیں تو آپ کے رشتے آنے شروع ہو گئے. اور دیکھیے عزیزان گرامی, اب ایک مثال اردو میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں اردو فاؤنڈیشن میں بہت سے بزرگ افراد ہیں جنہوں نے یہ مثال سنی ہوگی. بڑے بڑے رئیس اور رؤسا مدینے کے اور شام کے اور لوگ رہنے والے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے اپنے بچوں کے رشتے بھیجتے ہیں. تو مولا کائنات نے کبھی کسی کے رشتے کو منع نہیں کیا. توجہ چاروں میں بہت حساس موضوع کی طرف آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں. کبھی مولا کائنات نے کسی کے رشتے کو منع نہیں کیا. جتنے رئیس اور رؤسا رشتہ بھیجتے تھے, بس ایک جملہ کہتے تھے, آپ کہتے تھے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا, ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں, ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. اس ایک حدیث کے جملے میں مولا کائنات نے کائنات کو سمو دیا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری ہی بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری ہی بیٹیوں کے لیے. یہ مولا ارشاد فرمایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, جب رشتے آئے تو دنیا, لیکن چونکہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو ہے پہلی ہجری میں حبشہ میں پیدا ہوئے تھے, آپ کے والد ماجد تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے حبشہ افریقہ, وہاں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. جناب عبداللہ ماشاءاللہ خوبصورت بہت تھے. جناب عبداللہ کی ولادت بسعادت پہلی ہجری میں ہوئی تھی, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت 6 ہجری میں ہوئی تھی. تو دونوں میں تقریباً 5 سے 6 سال کی چھوٹ بڑھائی جس کو کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں, وہ پائی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جناب عبداللہ تقریباً 5 برس یا 6 برس بڑے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے. آپ کی شادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی, اور وہ پورے مراحل طے کیے گئے. اب میں آ رہا ہوں اپنے مقصد کی طرف, اور بڑی جلدی سے مجھے ختم ہی کرنا, چونکہ مجھے گھڑی اب اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اس سے آگے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں. بہت ساری باتیں میری رہ بھی جائیں گی. جناب ثانیہ زہرا کو اللہ نے تاریخ کے اعتبار سے جو قول ملتے ہیں آپ کی اولاد کے بارے میں, وہ 5 قول میرے پاس میں ہیں.
5 قول آپ کی اولاد کے بارے میں. کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا آپ کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا ہے آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. اور متفق طور سے جو لوگ لکھتے ہیں اس بات کو، وہ زیادہ تر جو تاریخ میں آیا ہے وہ یہ لکھا کہ بعض تاریخ نگاروں نے آپ کے بیٹوں میں علی، اون، عباس وغیرہ کا ذکر کیا ہے. اور علامہ تبرسی نے جو اپنے ہیں سیدہ زینب کی 4 اولادوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جعفر، اون، علی، ام کلثوم. اچھا، اب یہ جعفر کون ہے؟ یہ جعفر وہی ہے جنہیں محمد بھی کہا جاتا. اون و محمد آپ نے سنا ہوگا، جن کی شہادت کربلا میں ہوئی ہے اور سبھی اس سے واقف ہے، سنا کیا ہوگا، سبھی جانتے ہیں. تو اون و محمد اور ام کلثوم. اور بعض لوگوں نے جناب زینب اولیاء مقام کے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا. کچھ لوگوں نے حضرت زینب کے 5 بچے علی، محمد، اون، عباس اور ام کلثوم کا تذکرہ کیا ہے. 2 بیٹے جناب زینب کے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے آپ کے مدینے میں تھے اور 1 بیٹی آپ کی مدینے میں تھی، جن کا تذکرہ یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کربلا انہیں اپنے ساتھ میں لے کے گئی تھی. میں اس لیے باتیں پڑھ رہا ہوں زانی گرامی، بعض خواتین بھی ہماری مجلس میں ہوتی ہیں، لہذا ان کے لحاظ سے بھی ان باتوں کو ذرا سا پہنچنا چاہیے. اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے، 2-3 لمحے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو آپ مجھے معاف فرمائیے گا. تو جناب ام کلثوم جو جناب زینب کی بیٹی تھی، کربلا کے بعد، اب یہ تو نہیں لکھا جاتا کہ ان کی شادی کب ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور لکھا گیا ہے کہ جناب جعفر طیار کے جو پوتے تھے ان سے جناب زینب کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی. اس لیے کہ جناب زینب کی شادی اور جناب ام کلثوم کی شادی، ان دونوں بہنوں کی شادیاں جناب جعفر طیار کے ہی بیٹوں سے ہوئی تھی. اور جناب جعفر طیار کے کچھ بیٹے تھے، ان کے اندر ایک جناب عبداللہ تھے جن سے جناب زینب کی شادی ہوئی، ایک اون تھے، یا کچھ لوگوں نے ان کا نام قاسم بھی لکھا ہے لیکن اون بھی لکھا ہے، ان کی شادی جناب ام کلثوم سے ہوئی. ایک بیٹے اور تھے، ان کے جو بیٹے تھے ان کے بیٹے سے جناب زینب کی بیٹی کی شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی. مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں طے کرنے کے بعد، واقعہ کربلا کے مراحل سے گزرنے کے بعد قید خانے شام سے چھوٹ کر مدینے پہنچی ہیں، تو آپ نے واقعات کربلا سے اہل مدینے کو آگاہ کیا. آپ کی وہ شجاعت اور وہ دلیری اور آپ کے وہ خطبے سب رہ گئے زانی گرامی. میں اتنے سے کم وقت میں اتنی ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا سکتا. لہذا آپ جب اہل مدینہ میں آ گئیں اور آپ نے اہل مدینہ کو آگاہ کیا، تو آپ رونے پیٹنے، نوحہ و ماتم کو اپنا شغل زندگی آپ نے بنا لیا تھا، جس سے حکومت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا. جب آپ مدینے میں تشریف لائی ہیں تو آپ کا صرف ایک ہی کام تھا، مجلس، ماتم، رونا پیٹنا، اپنے بھیا کے پیغام کو پہنچانا، اپنے بھیا کی شہادت کو پہنچانا. عزیزو، ایک جملہ اور میں بیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. شاید یہ جملہ پہلی بار آپ حضرات کے ذہنوں، آپ حضرات کی سماعتوں تک میں پہنچا رہا ہوں گا. آپ تاریخ میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کہیں پہ جناب زینب نے گریہ کیا ہو. ملاحظہ فرمائیے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ کربلا میں آپ نے گریہ نہیں کیا، کوفے میں آپ نے گریہ نہیں کیا، شام میں آپ نے گریہ نہیں کیا. کیوں؟ علماء نے بیان فرمایا، اگر آپ کربلا میں گریہ کرتی تو ام لیلہ کو ڈھارس کون دیتا، سکینہ کو ڈھارس کون دیتا، سجاد کو سنبھالتا کون؟ دیکھیے کتنی صابرہ تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا. اس سے اندازہ آپ لگائیے. کوفے میں آپ نے گریہ نہیں کیا، کوفے کا خطبہ ہے لیکن گریے کے بارے میں نہیں ملے گا. شام میں زندان شام کی زندگی ہے، شام کے اندر دربار شام کی زندگی ہے، لیکن آپ نے گریہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کو حسین کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر آپ خود ہی روئیں گی تو سکینہ کو کون چھپائے گا؟ آپ خود ہی روئیں گی تو سجاد کے آنسو کون پوچھے گا؟ لیکن یہ ملتا ہے کہ جب آپ مدینے واپس گئی ہیں
توجہ چاہ رہا ہوں جانے کا، جب آپ مدینے واپس گئی ہیں تو شہزادی جناب زینب نے گریے کے علاوہ پھر کوئی دوسرا کام نہیں کیا، اور اسی لیے جب آپ شام میں رہی ہیں اور شام میں اس حجرے کو آپ سے کہا گیا خالی کرایا جائے تاکہ ہم جی بھر کر کے اپنے ماجائے کا ماتم کر لیں، تو آخری لمحات میں 3 دن تک شہزادی نے شام میں گریہ فرمایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ قافلے کو سنبھالتی رہیں۔ یہ بہت بڑی تاریخ کا ایک فضیلت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے عزیزان گرامی، کہ کتنی بڑی صابرہ تھی شہزادی، روتی تھی، دل میں روتی تھی، لیکن سامنے احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں، ورنہ پھر ام رباب کا کیا ہوگا، ام کلثوم کا کیا ہوگا، تاریخ لکھتی ہے۔ اور عبید اللہ والی مدینہ اپنی کتاب اخبار الزینبیہ میں لکھتا ہے کہ زینب جب مدینے میں اکثر مجالس سے عزا برپا کرتی تھی تو آپ گریہ کیا کرتی تھی، آپ رویا کرتی تھی، آپ خود ہی ذاکری فرماتی تھی۔ اس وقت کے حکام وقت کو یہ بات پسند نہ آئی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہیں مدینے میں دوبارہ سے انقلاب نہ ہو جائے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ایک قاصد بھیج کر کے مدینے سے نکالنے کا پھر منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ بِالْمَدِينَةِ، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف ایک خط بھیجا گیا، اور اس میں یزید کی طرف سے خط تھا۔ تو جناب زینب کہتی وَاللَّهِ لَأَخْرَجَنَّا وَإِنْ ارْتَقَتْ دِمَاءَنَا، ہمارا خون بھی بہا دیا جائے گا تو ہم مدینہ نہ چھوڑیں گے۔ تو جناب زینب جو جناب عقیل کی بیٹی تھی، ان کا نام بھی زینب تھا، انہوں نے کہا بہن زینب یہ اس وقت یہ والا مقام نہیں ہے، لہذا اس کے مسئلے میں کچھ سوچا جائے۔ تو تاریخ نے لکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ مدینہ چھوڑا، اور مدینے سے چھوڑنے کے بعد کچھ لوگوں نے لکھا مصر کی طرف گئیں، کچھ لوگوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لکھا کہ وہ دوسری طرف گئیں، کچھ لوگوں نے لکھا کہ نہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا شام میں تشریف لے گئی۔ اور اس جملے کو مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور آپ کی کتاب ہے بڑی آسان کتاب جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے 14 ستارے، اس میں لکھا کہ آپ شام میں تشریف لے گئیں، اس لیے کہ آپ کے شوہر جناب عبداللہ کی بہت ساری جائیداد وہاں پر موجود تھی، اور جب آپ شام میں گئی ہیں تو ایک مرتبہ آپ اس تالاب کے قریب یا آپ اس پانی کے قریب پہنچی ہیں جہاں پانی ٹھہرا ہوا تھا، اس کنویں کے پاس پہنچی ہیں کہ جہاں وہ درخت تھا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اس درخت کے اوپر لٹکایا گیا تھا، اور اس درخت کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہتے ہیں اے درخت تجھے معلوم ہے وہ سر کس کا تھا؟ اے درخت تو جانتا ہے کہ تیرے اوپر جو پوری رات وہ سر آویزہ رہا وہ کس کا تھا؟ وہ میرے بھائی حسین کا سر تھا، وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا سر تھا، اے درخت وہ علی کے لاڈلے حسین کا سر تھا جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا رولا رولا کر کے شہید کیا گیا۔ اب وہ مرثیہ پڑھتی ہیں، وہ پورا آب نوحہ پڑھتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب کے رونے کی اور مرثیے کی آواز اس باغبان نے سنی جو اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا تھا، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قریب آیا اور اس نے بیلچا اٹھایا، جناب زینب کی پشت مبارک پر مارا۔ اب جناب زینب کی پشت مبارک پر جیسے ہی وہ بیلچا لگا، زینب سلام اللہ علیہا برداشت نہ کر سکی، اور اسی جگہ پر آپ کی شہادت واقع ہو گئی جہاں پر سر امام حسین درخت پر رکھا گیا تھا۔ میری شہزادی دنیا سے تشریف لے گئی، لیکن ہاں آزادارو، شہزادی نے بیلچا لگا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور تاریخ میں ملتا ہے اب شہزادی کے چاہنے والے بعد ابران نے لکھا امام سجاد بھی ساتھ میں موجود تھے، امام سجاد آگے بڑھے، شہزادی جناب زینب کو غسل کفن دلانے کے بعد دفن کیا۔ میں کہوں گا بیوی آپ کم سے کم شام میں دفن تو کی گئی، لیکن ہائے آقا حسین 3 دن تک جنازہ پڑا رہا، اور اسی طریقے سے زینب کبریٰ کو جنازے کے قریب سے گزارا گیا۔ زینب آواز دے رہی تھی میرے ماں جائے، تیری زینب جا رہی ہے، الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ماتم حسین۔ بہت زبردست ماشاء اللہ آپ نے فرمایا۔
اور مزید عطا فرمائے اور آپ کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے. اب جناب زاہد جعفری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ نوحہ پڑھیں. یا حسین یا حسین چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. حجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. کرسیوں پر قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے سائے دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے. وفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جلی شام کے دربار میں. کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام. اشک ہوں کہ رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی. شمر ہو جا دور فضا چیخ کر کہنے لگی. خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو. گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں کی پلی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا. دختران فاطمہ پڑھنے لگی نادے علی شام کے دربار میں. چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں. حجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں. چادروں کا نام
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. یہ تھے زاہد جعفری صاحب جو نوحہ پیش کر رہے تھے. اب بلا تاخیر میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ زیارت کا شرف حاصل کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. متوجہ سی آگاہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شرف حاصل کرتا ہوں پڑھنے کا تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً خواجہ مسرور کرار صاحب کی فیملی کی جانب سے، تمام شرکاء کی جانب اور ان کے مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے برحمتک. اللہ بہت شاندار بیان ہو رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یقیناً بہت نایاب، بہت ہی نادر. صحرا ڈاکٹر صاحب آپ کے سر ہے اور آپ کے تمام رفقا مخلصین جو اراکین ہیں ان کے سر ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے اور ان آوازوں کو سلامت رکھے. زاہد بھائی اور ڈاکٹر زیدی صاحب کیا آوازیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب آپ ذرا ایک گزارش ہے کہ حضرت زینب کی زیارت سے بھی تھوڑا سا. سرکار سر آنکھوں پر میں صرف وقت کی آپ کی پابندی کے لیے شکریہ آپ کا. سلام پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، ارواح مومنین کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، السلام علیکہ یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکہ یا بنت فاطمۃ الزہراء، السلام سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکہ ایتھا سیدۃ الزکیہ، السلام علیکہ ایتھا الداعیہ
الخفية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الرازية المرزية السلام عليك أيتها العالمة الغير معلمة السلام عليك أيتها الفهيمة الغير المفهمة السلام عليك أيتها المظلومة السلام عليك أيتها المحمومة السلام عليك أيتها المغمومة السلام عليك أيتها الصديقة السلام عليك أيتها المطلوبة السلام عليك أيتها المأسورة السلام عليك أيتها الصاحبة مصيبة العظمى السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللہ آپ سب کو زائرین میں شمار فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. اب میں ڈاکٹر مظفر بھائی کو یہ مائک دیتا ہوں، اور ایک بار پھر جناب خواجہ مسرور کرار صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اردو فاؤنڈیشن کو اس عظیم عبادت کا موقع فراہم کیا. ان کی تمام مرحومین کی بخشش عطا فرمائے، ان کی کوئی غم نہ دے، پورے خاندان. امین سما. تو ڈاکٹر غضنفر بھائی کو میں یہ مائک دیتا ہوں، وہ آئندہ پروگرام سے آپ. جی بڑی مہربانی. میں تہہ دل سے ایک بار پھر مشکور ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ چہار شنبہ یعنی بدھ 6 اکتوبر کو 28 سفر کو حضور کی شہادت کی مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ. اس کے تابانی ہمارے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب ہیں. تو میں قمر عبدی صاحب کے بیہاف پہ، اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ آپ سب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں. بڑی مہربانی ہوگی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں بھی دستبستہ حاضر ہوں سرکار آپ سب حضرات کی خدمات میں، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے زحمت. اور بس میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب خیر. چادروں کا نام سن کر رو پڑی علی شام کے دربار میں. ماہ جہابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں.